تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کی سلطنتوں کے قصے بھی ہم سب نے سنے ہیں، لیکن ایک حکمران ایسے بھی تھے جن کی بادشاہت کسی بھی سلطنت جیسی نہیں تھی، ایک ایسی بادشاہت جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ سوچئے ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں جن کا حکم صرف انسانوں پر نہیں چلتا تھا، نہیں، بلکہ جنات، جانور، یہاں تک کہ تیز ہوائیں بھی ان کے تابع تھیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عظیم نبی اور عظیم بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ آج ہم ان کی زندگی سے جڑی دو بہت ہی حیرت انگیز حکایات پر بات کریں گے، ایک بے مثال بادشاہت، پھر ایک تعاقب اور اس کی قیمت، اس کے بعد تقدیر کے خلاف ایک شرط، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اللہ کا منصوبہ کیسے اٹل ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بے مثال بادشاہت کو سمجھتے ہیں، ایک ایسی حکمرانی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کے حصے میں آئی۔ ہماری پہلی کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک سفر سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کے ساتھ اپنے اڑنے والے تخت پر سفر کر رہے تھے کہ ایک جزیرے پر اترے۔ وہاں ان کی نظر آسمان میں اڑتے ہوئے کچھ شاندار پروں والے گھوڑوں پر پڑی۔ ان گھوڑوں کو پکڑنا تقریباً ناممکن تھا، تو پھر ایک منصوبہ بنایا گیا، اور منصوبہ یہ تھا کہ پہلے ایک بہت ہی طاقتور جن شمدون کو پکڑا جائے جو حضرت سلیمان کے خوف سے سمندر کی گہرائیوں میں جا چھپا تھا۔ تو جنات کے بادشاہ نے ایک چال چلی، وہ سمندر کے کنارے گیا اور زور سے اعلان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ جھوٹی خبر سنتے ہی شمدون خوشی کے مارے اپنی پناہ گاہ سے باہر نکل آیا اور پکڑا گیا۔ جب شمدون کو دربار میں لایا گیا تو وہ خوف سے کانپ رہا تھا اور معافی مانگنے لگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے ان پروں والے گھوڑوں کو پکڑنے کا ایک منصوبہ پیش کیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ان کے پینے کے پانی میں کوئی نشاور چیز ملا دی جائے تاکہ وہ بے ہوش ہو کر قابو میں آ جائیں۔ اور منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ وہ بے حد خوبصورت گھوڑے دربار میں لائے گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی شان و شوکت اور ان کے حسن میں بس کھو کر رہ گئے۔ لیکن اس دنیاوی خوبصورتی میں کھو جانے کی قیمت کیا تھی؟ ان گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اچانک احساس ہوا کہ عصر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور وہ اپنی عبادت سے غافل ہو گئے ہیں۔ وہ فوراً چونک گئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے۔ انہوں نے روتے ہوئے دعا کی، اے میرے رب، میں نادانی میں اس حسن کے فریب میں آ گیا اور تیری عبادت بھول گیا۔ یا اللہ، میرے اس گناہ کو معاف فرما۔ اپنی توبہ اور بندگی کو ثابت کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان تمام گھوڑوں کے پر کاٹ دیے جائیں، یعنی وہی چیز جو ان کی غفلت کا سبب بنی تھی اسے ہی ختم کر دیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کی محبت دنیا کی ہر خوبصورتی سے بڑھ کر ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری کہانی کی طرف، جو تقدیر کے خلاف ایک شرط کے بارے میں ہے۔ اس کی شروعات حضرت سلیمان کے دربار میں ایک بحث سے ہوتی ہے، اور سوال یہ تھا کہ کیا قسمت میں لکھے کو بدلا جا سکتا ہے؟ تو ہوا یوں کہ دربار میں موجود ایک بہت طاقتور جن نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ اپنی چالاکی اور اپنی طاقت سے تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے۔ لیکن دوسری جانب حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم تھا، ان کی حکمت تھی کہ تقدیر تو اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ ہے، اسے کوئی کیسے بدل سکتا ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس جن نے ایک امیر شخص کی چھوٹی سی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ اس لڑکی کی قسمت میں ایک شہزادے سے شادی لکھی تھی، اور جن نے ٹھان لیا کہ وہ یہ شادی کبھی نہیں ہونے دے گا۔ وہ اسے اٹھا کر ایک گھنے جنگل کے بیچ ایک ویران گھر میں لے گیا۔ سال پر سال گزرتے گئے، جن نے ایک درویش کا روپ دھار لیا اور اس لڑکی کی پرورش کرتا رہا۔ اس لڑکی نے اپنی پوری زندگی تنہائی میں گزاری، کبھی کسی دوسرے انسان کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی اور اپنی تقدیر کی عمر تک پہنچ گئی۔ پھر ایک رات، بہت طوفانی رات، تقدیر نے خود اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سمندر میں کشتی ڈوبنے کے بعد ایک شہزادہ اور اس کا ملاح پناہ ڈھونڈتے ہوئے بھٹکتے ہوئے اسی ویران گھر تک پہنچ گئے، اور یہ وہی شہزادہ تھا جس سے اس لڑکی کی شادی لکھی تھی۔
اور بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں جن کا سارا منصوبہ تقدیر کو بدلنے کے بجائے خود تقدیر کے پورے ہونے کا ذریعہ بننے والا تھا۔ اس کی ساری چالاکی خدائی منصوبے کے سامنے بالکل بے بس ہونے والی تھی۔ کچھ عرصے بعد جن کو لگا کہ وہ اپنی شرط جیت چکا ہے، وہ بڑے فخر سے پورے گھر کو ہوا میں اڑا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے آیا، اپنا ثبوت پیش کرنے کے لیے۔ وہ تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے بڑی شان سے کہا، دیکھیں، میں نے اس کی تقدیر بدل دی۔ جس شہزادے سے اس کی شادی ہونی تھی وہ تو طوفان میں ڈوب کر مر گیا، اور اس کی قسمت اب میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لہجے میں اپنی جیت کا پکا یقین تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت سکون سے صرف ایک حکم دیا۔ انہوں نے کہا، اس گھر کا دروازہ کھولو۔ اس ایک چھوٹے سے جملے میں ایک بہت بڑا راز چھپا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر سے وہ لڑکی باہر آئی، مگر اکیلی نہیں بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ۔ اور وہ شوہر کون تھا؟ وہی شہزادہ جس کی کشتی طوفان میں ڈوب گئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ جن کی ہر کوشش، تقدیر کو بدلنے کی ہر چال، لڑکی کو اغوا کرنا، اسے سب سے دور رکھنا، دراصل وہی راستہ تھا جس پر چل کر تقدیر پوری ہوئی۔ اس کا منصوبہ ہی اللہ کے منصوبے کا حصہ بن گیا۔ یہ دونوں کہانیاں ہمیں تقدیر کے تصور کو سمجھاتی ہیں، یعنی یہ عقیدہ کہ ہر واقعہ، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ ہے اور اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ سب ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہمارا راستہ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر ہمارے فیصلوں، ہماری کوششوں اور ہمارے انتخاب کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں آزاد مرضی اور خدائی ارادے کے تعلق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔